बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जब से खत लिखा है उसके बाद हम देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस मुसलसल आमने सामने नजर आ रहे हैं। शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस की आज एक मरतबा फिर समाअत हुई है और इस समाअत के दौरान असद तूर और हामद मीर के हवाले से हुकूमती वकील ने बड़ा दावा किया, लेकिन साथ ही जस्टिस कियानी ने खुफिया एजेंसीज के हवाले से बड़ा हुक्म जारी किया है और ये तनाव के अंदर मजीद इजाफे का किस तरह बायस बनेगा, इस पर भी हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी पर इस वक्त बड़ी तनकीद हो रही है और कहा जा रहा है कि उसको ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। गवर्नर पंजाब जो जरदारी का लगाया हुआ है, उसने किस तरीके से एक नई गेम की है, बैरून मुल्क रवाना हुआ है और पीछे अब मरियम हुकूमत क्या नई गेम डालने जा रही है, इस हवाले से भी एक सीनियर सहाफी का बड़ा दावा है। एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को वजीर आजम बनाना चाहती है, लेकिन इमरान खान इनकार कर रहे हैं। ये भी एक सीनियर सियासतदान जो है उसने बहुत बड़ी खबर दी है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देखिए कि किस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ फार्म 47 की पेज पर यकजान है और एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। ये वो जमातें थी जो मादी के अंदर एक दूसरे का गिरबान चाक करती थी, सड़कों पर घसीटने के दावे होते थे लाड़काना और लाहौर की सड़कों पर, लेकिन बिल आकर ऐसी जफ्फी डाली और उसकी बुनियाद इमरान खान का वो खौफ था और आज भी वो खौफ इनको यकजा किए हुए है। लेकिन उससे पहले मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ कि कल जो इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात के हवाले से नदीम अफजल चंद की जो खबर दी गई और एक सहाफ़ी के हवाले से मैंने आपके सामने रखी, वो नदीम अफजल चंद नहीं थे, बल्कि वो नदीम अफजल एक और हैं, जेलम से उनका ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा हैं, उनकी वो मुलाकात थी और इस पर मैं आपके सामने मादरत खा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो है ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि जरदारी जो है आप देखिए कि यहाँ पे एक अजीब काम हुआ है और वो ये कि अब हत्के इज्जत एक बिल है जिस पर दस्तखत करने हैं गवर्नर पंजाब ने। तो गवर्नर पंजाब ने कहा जी मैं तो इस पर दस्तखत नहीं करूंगा। वो हीरो बनने की कोशिश की और एक दफा कहा कि दोबारा भेजूंगा और इस पर गौर होना चाहिए चूंकि इससे मीडिया की आजादी पर बड़ी कदगन लग जाएगी। तो जो एक बयानिया सहाफियों का था, जो तहफुजात थे, उसको बगैर उन्होंने तस्लीम किया। लेकिन गेम बड़ी अजीब होती है कि यहाँ पे बैरून मुल्क चले जाते हैं, जब बल्ले का निशान छीन कर कागजात नामजदगी दाखिल करने का वक्त था तो हमारे चीफ जस्टिस काजी साहब बैरून मुल्क रवाना हो गए। यानी आरओ इलेक्शन के अंदर जो बाद में तबाही मची, उस वक्त काजी साहब पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब जो है वो किसी और ने साइन करने होते हैं तो फिर वो खुद नहीं करता तो वो फिर स्पेस देता है। ऐसा ही हुआ है, अब गवर्नर पंजाब जो है वो रवाना हो गए हैं जी बैरून मुल्क और ये साफी हैं इमरान भट्टी लाहौर से। उन्होंने ये खबर दी है कि अब मलक अहमद खान, चूंकि स्पीकर जो पंजाब असम्बली है वो कायम मकाम गवर्नर होता है, जो स्पीकर होता है, तो अब ये जो हद के इज्जत बिल है कि जो बंदा भी किसी पर इल्जाम लगाएगा वो उसको साबित करेगा। अब बाद मीडिया के अंदर ऐसी खबरें होती है कि करप्शन की है, लूट मार हुई है, चोरी हुई है, ये डाका पड़ गया है और मुबैना तौर पर वजारत इसकी है तो ये इसके अंदर शरीक है। लेकिन अब क्या है, ये साबित करना पड़ेगा और साबित करने के लिए कागजात होती हैं सरकार की तहवील के अंदर और वो मिल नहीं सकते, इस वजह से वो साबित हो नहीं सकता। तो 30 लाख तक जुर्माना। अच्छा, ये अब जो है इस मामले के अंदर क्या होगा कि ये शायद मलक अहमद खान इस पर बिल पर दस्तखत कर दें और पंजाब में ये बिल नाफिजुल अमल हो जाएगा। तो ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि ये उनका बैरून मुल्क जाना बगैर एक गेम है या वो स्पेस दे रहे हैं और मलक अहमद खान जो है इस दौरान गवर्नर की हैसियत से इस बिल पर दस्तखत करेंगे तो दोनों घर जो है उनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो जाएगा कि मैं दस्तखत नहीं करूंगा, ये बात भी पूरी हो जाएगी और दस्तखत भी होके कानून बन जाएगा, ये बात भी पूरी हो जाएगी। मोहसिन नकवी पर बड़ी तनकीद हो रही है और इस वक्त ज़ाहिर है वो तनकीद होनी भी चाहिए कि मोहसिन नकवी जो है उसको हटा देना चाहिए। एक तो पीसीबी की चेयरमैन और उसका वैसे भी जो पूरी एफिशिएंसी है वो एक टाउट की हैसियत से अब उसको अवाम के अंदर लिया जा रहा है। पिछले जो निगरान वज़ीर आला की हैसियत के बाद जब वो काबिज वज़ीर आला पंजाब बने और चूंकि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होना होता है,
اگر وہ نہ ہو تو اس کے بعد وہ قبضہ ہوتا ہے. وہ آئینی طور پر انہوں نے جو ہے وہ آئین کی زبان میں قبضہ کیا، اور اس قبضے کے اندر اس کا ایک ہی کرائٹیریا تھا، اس کی قابلیت تھی کہ کس طرح لوگوں پر ظلم کرنا ہے. ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور وہ ظلم توڑنے کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ آگے رکھا گیا کہ یہ بندہ کام کا ہے، یعنی اس کو عوام کے نہ اس نے ووٹ لینے ہیں نہ اس کو پرواہ ہے. جو اس لیول پر گرا ہوا بندہ ہو تو پھر وہ زیادہ جو ہے وہ سوٹیبل ہے، اس کو اٹھایا جائے. تو اس کو پھر اس کے بدلے میں ایک نئی نوکری پہ رکھا گیا جو وزیر داخلہ بنایا گیا، ساتھ پی سی بی کے چیئرمین بھی اس کو بنا دیا گیا. اب یہ جو امریکہ کے ساتھ ہار ہوئی ہے ایک جونیئر ٹیم سے، پاکستانیوں کو جو بے عزت کیا گیا ہے، کاکول اکیڈمی کے اندر ورزش کی باتیں بھی ہو رہی ہیں جو وہاں پہ دوڑایا گیا ہے، تو یہ بھی الٹیمیٹلی اب یہ تاثر قائم ہو گیا کہ جس ادارے میں طاقتور ہلکی اسٹیبلشمنٹ جاتی ہے تو نتیجہ تن اس کی تباہی یقینی ہوتی ہے. تو اب الٹیمیٹلی یہ بھی ایک تاثر بن رہا ہے کہ اب کرکٹ کے اندر بھی آئے ہیں تو لہذا یہاں بھی تباہی ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر فی الفور وہاب ریاض جیسا بندہ اور لا کے تو یہ کم از کم پی سی بی سے ان کو ضرور ریزائن کرنا چاہیے، تاکہ اس سے جو ادارہ ہے وہ تاثر بھی بڑا خراب جاتا ہے اور وہ نہیں جانا چاہیے. اچھا، دوسری طرف جو ہے اچک زئی صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، اور اچک زئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے لیکن وہ نہیں مان رہے. یہ بات انہوں نے کی ہے، یہ بات بڑی عام ہے، اور اس پر ویسے تو میں علیحدہ ایک ویڈیو کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے اندر میں صرف اب انہی کا بیان پڑھ دوں گا، تبصرہ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ عناصر عمران خان کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں لیکن عمران خان مان نہیں رہے. وہ پھر انہوں نے کہا کہ میرے مشاہدے کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے 50% سے زائد لوگ موجودہ حالات سے خوش نہیں ہیں. میں نے کسی ادارے یا کسی ایک آدمی پر الزام نہیں لگاتا. ہمیں بڑے ظرف کے ساتھ اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے. ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، کوئی اسے اچھا سمجھے یا برا، لیکن یہ بات ماننی ہوگی کہ عمران خان اس ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے. شہباز شریف اگر اسٹیٹس مین ہیں تو ان کو عمران خان کو رہا کر دینا چاہیے. عمران خان نے کہاں بھاگنا ہے؟ نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور بلاول ایک کمیٹی بنائے، مسئلے کا حل نکل جائے گا. اچھا، اب یہ درمیان کے اندر ظاہر ہیں یہ انہوں نے وہی بات کی ہے جو قاضی صاحب اور دوسروں نے بات کی ہے. اب تحریک انصاف کی بھی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور عمران خان کو جو ہے اس حوالے سے ان کا بھی فیڈ بیک لیا جائے گا کہ جس طرح ججز نے کل زور دیا ہے تو اب عوامی عدالت کے اندر تحریک انصاف آلریڈی سرخرو ہو چکی ہے. اب ان کے پاس کیا اختیارات ہیں کیا نہیں ہیں، تو ایک مرتبہ ممکن ہے مذاکرات کی طرف جو ہے وہ بڑھا جائے. حل نکلتا ہے نہیں نکلتا، لیکن پھر بھی یہ سپیس جو ہے بہرحال کورٹ نے انسسٹ کیا ہے، ججز نے، اور لگتا ہے ایسے کہ یہ عدالت لگائی عمران خان کو جو ہے وہ زور دینے کے لیے تھی یا دباؤ ڈالنے کے لیے تھی کہ آپ کو یہ کچھ نہ کچھ اس معاملے کے اندر کرنا چاہیے. تو عمران خان کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، عمران خان مان نہیں رہا. اور مان کیوں نہیں رہا؟ لازمی بات ہے کہ کچھ ایسی شرائط ہیں جو عمران خان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ اس طرح تو پیپلز پارٹی بھی تیار تھی عمران خان کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے، اس کو جو ہے وہ ماننے کے لیے، لیکن ایسا انہوں نے قبول نہیں کیا. لیکن موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہاں سے بہرحال اس طرح کے سگنل نہیں آ رہے، جس کی بنیاد پر شاید کوئی شخصی معاملہ ہے یا جو بھی ہے. اچھا، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاعر احمد فرحاد کے جب سے ان کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں، خاص طور پر جسٹس محسن اختر کیانی، وہ بھڑک اٹھے. انہوں نے ایجنسیز کو لائن آدر کیا، آئی ایس آئی، آئی بی اور باقی جو ایجنسیز ہیں، اور ان سے پوچھا. اس کے بعد جو ہے وہ ان کا جا کے گرفتاری ڈال دی گئی کہ کشمیر کے اندر، چونکہ یہ اس وقت ایک میچ چل رہا ہے، یعنی ججز کو بتایا جا رہا ہے بھائی آپ کیا کر لیں گے، ہم اگر یہ کر لیں تو قانونی نقطہ ہی ہے نا. ایک بندے کی گرفتاری ڈالی، پھر انسداد دہشت گردی عدالت کا جو جج ہے اس نے اس کی ضمانت بھی منسوخ کر دی. یعنی کتنے حیرت کی بات ہے، یعنی اس طرح کے مقدمات کے اندر ڈالیں. اب یہاں پہ آج جو سماعت ہوئی ہے یہ سماعت بڑی ہی اہمیت کی عمل ہے. اس کے اندر جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی نے، ایک تو حامد میر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جی انہوں نے ایک کالم لکھا، ستور نے بھی ولاگ کیا اور اس کے اندر یہ تاثر دیا کہ ہم نے جیسے کوئی غداری کر دی ہے کہ کشمیر جو ہے علیحدہ ٹیریٹری ہے، بیرون ملک ہے، تو اگر یہ بیانیہ ہمارا، تو انہوں نے جاج صاحب نے کہا بھائی یہ میرا کام تو نہیں ہے، میں اب یہ ناشر کا جو ہے وہ جیسے اخبار لکھتا ہے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، جو بندہ لکھتا ہے اپنے طور پہ لکھتا ہے، تو اب میں اس کالم پہ بیٹھ جاؤں ساری بات چیت کرنے،
کہ وہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے. انہوں نے کہا نہ کوئی جج نہ کوئی افسر اور نہ ہی وزیر اعظم قانون سے ماورا ہے. بادی نظر میں جب سے احمد فرحاد کو لاپتہ کیا گیا اور جب 15 روز بعد گرفتاری ظاہر کی گئی سب کچھ غیر قانونی ہے. یہ بات انہوں نے کی ہے, یہ سب کچھ غیر قانونی ہے. اور جج صاحب نے آج محسن اختر کیانی صاحب نے یہ تاثر دیا کہ جیسے یہ ضد اور انا بنا لی گئی ہے اور میری وجہ سے جو میں نے احکامات دیے تو ان کو مزید مقدمات بنا دیے گئے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. ابھی یہ تو یقین ہے کہ وہ اب جوڈیشل کسٹڈی میں ہے. پولیس اگر ٹرائل میں کسی کو پکڑے اور 2 دن تک پیش نہ کرے تو ٹرائل ہی ختم کر دیتے ہیں. یہ ریمارکس دیے ہیں. انسدادی دہشت گردی کی عدالت سے ضمانت مسترد ہوئی ہے. ابھی ضمانت کی درخواست کو ہائر فورم پر چیلنج کر رہے ہیں. ایمان مداری نے یہ بتایا کیا اس پر کوئی اور بھی پرچہ ہے جسٹس محسن اختر کیانی. پھر انہوں نے کہا محسن اختر کیانی کا بتایا جی ایک اور مقدمہ لے آئے, ان کو مت آسمان پر بٹھائیں. جب کہا گیا کہ ایجنسیز ISI کو اور باقیوں کو بلائیں گے, ان کیمرہ ہم بلا لیں گے اور باقی جو اس کی رپورٹنگ ہے اس پر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے, لیکن آ کر بتائیں کہ اسلام آباد جو ہماری ٹیریٹری ہے وہاں سے کیوں لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, لاپتہ کیا جا رہا ہے اور یہ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے. آخر کیا انہوں نے کہا جی وہ ان کو نہ بلائیں. وفاقی جب وکیل نے کہا تو کہا گیا ان کی طرف سے کہ ان کو آسمان پر مت بٹھائیں. پھر ان کی یہ بات بری لگے گی, ان کو بری لگے گی. قانون کا احترام دیں. ججز سمیت کوئی قانون سے بالا تر نہیں ادارے اپنی حدود میں کام کریں. انا کے مسئلے میں ایک آدمی 2 مقدموں میں چلا گیا, یہ ظلم کا ایک سلسلہ اور روز کا کام ہے. اسلام آباد کی حدود کی عدالتیں دیکھیں گی. وانا میں اور باقی کیا افسران ہمیں آ کر نہیں بتا سکتے کہ کوئی کیوں لاپتہ ہوا؟ یہ انہوں نے کہا خفیہ ایجنسیوں کو ہم بلائیں گے اور وہ آ کے بتائیں, اور لارجر بینچ کی سفارش کر دی ہے اس پر. کوئی قانون سے بالا نہیں ہے. احمد فرحاد کیس اس لیے نپٹا رہا ہوں کہ کیس کی سزا احمد کو فرحاد کو نہ دے. کسی نے اس کیس کو اپنی انا کی تسکین کا مقدمہ بنا دیا ہے. ادارے انا کا مسئلہ نہیں بناتے, ہم یہ کیس نپٹا رہے ہیں. نیشنل سیکیورٹی سے متعلقہ ایشو کو عدالت ان کیمرہ کرے گی. اداروں کے سربراہان کو بلا کر کہیں گے کہ ہمیں بتائیں نیشنل سیکیورٹی کیا ہے. وہ سماعت بے شک ان کیمرہ کر لیں, اس پر بھلے رپورٹنگ پر پابندی ہو. مدد لینے کے لیے ان کو بلا رہے ہیں کہ دائرہ کار سمجھا دیں. پھر انہوں نے ریمارکس یہ کہ اسلام آباد میں قانون کی عملداری کیسی ہونی ہے, بات کروں گا تو بری لگے گی. اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, لیکن ان ایجنسیوں کو ان کے سربراہان کو بلا کے یہ آ کے ان کیمرہ بریفنگ لیں گے. اب یہ مقدمہ احمد فرحاد کا نپٹا دیا گیا ہے, لیکن لاپتہ کا جو معاملہ ہے اس پر مزید جو ججز ہیں انہوں نے سخت ریمارکس دیے ہیں. لیکن پورا سسٹم اس وقت یرغمال ہے, یعنی کسی کو جج بے بس ہیں, بیوروکریسی بے بس ہے, IG پولیس بے بس ہیں, CTD بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس نہیں ہے. آج ایسا ہی اظہر مشوانی کے بھائیوں کے کیس کے اندر بھی ہوا ہے. اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.